ہدیت تو ساری کے اندر فرماتے ہیں نا، فتح الباری جلد نمبر 3 کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات مختلف ہیں. اشکلت روایات عائشہ علی کثیر من اہل العلم حتی نسب بعض حدیثها الی الاضطراب. فرمایا کہ یہ روایت مضطرب ہے، یہ روایت مضطرب ہے. قاضی صاحب آپ دو پڑھتے ہیں، حدیث میں 4 ہے، آپ نے بمائے صحابہ ثابت کرنے ہیں کعبہ پر لکھا. یہ حضور کے گھر کی نماز ہے، کوئی صحابی تو ساتھ دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہو کہ آج تراویح پڑھنی آ جاؤ. گوری صاحب اس کے اندر تراویح کا لفظ دکھا دو، میں شکست لکھ دیتا ہوں، میں شکست لکھ دیتا ہوں. اس کے اندر تراویح کا لفظ دکھا دو. قاضی صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باب سے بات نہیں بنے گی. 20 باب میں آپ کو دکھا دوں گا جس کے اندر امام بخاری کی آپ مخالفت کرتے ہو. ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باب پر مجبور نہ کیا جائے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تراویح رمضان کے اندر پڑھنی ہے تہجد کو بھی نہ چھوڑو. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سانو امام بخاری دی باب دی گل نہ کیتی جائے، باب تے مجبور نہ کیتا جائے. کیوں دسنا یہ چاہتے ہیں کہ محدثین نو کوئی پتہ نہیں سی کہ یہ حدیث عائشہ کدے بارے تے نالے فرما رہے ہیں کہ سانو امام بخاری دا دروازہ نہ بخاؤ، سانو محمد رسول اللہ دے دروازے تے. اب دیکھو اعتراض کی کیتا ہے کہ یہ اندر لفظ کیف ہے. کیفا کیفیت بیان کرنے واسطے ہوتا ہے، کمیت بیان کرنے واسطے نہیں ہوتا. ایک کنہ اعتراض کیتے تے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ. کیوں جی میں پوچھنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب کے اندر کی لفظ کہنے ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن 11 رکعتن. ایک کمیت ہے کیفیت مولانا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیفا ہمارا جان دیا ہے کہ ایک کیفیت بیان کرنے واسطے بھی ہوندا تے کمیت بیان کرنے واسطے بھی ہوندا. اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلا کمیت بیان کی تھی کہ سوال کرنے والے بھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتاں تو زیادہ نہیں سن پڑھتے ہوتے نہ رمضان وچ تے نہ غیر رمضان وچ. مولانا فرماتے ہیں کہ یہ سارے سال دی نماز ہے. مولانا میں سوال کی کیتا سی، میں پہلا کیا سی کہ سوال نو سمجھو کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کے سوال کیے کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفا کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز رمضان میں کتنی تھی. معلوم ہوتا سوال کے اندر لفظ رمضان ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب کے اندر پہلا رمضان کا جواب دیتا ہے. مفتی کو کئی دفعہ سوال ہوتا ہے اس سوال کا جواب دینے لگے نال گل وادو بھی دس دیتا ہے. جس طرح کہ حدیث میں چاہتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو پوچھا جاتا ہے پھر باہر سمندر کے پانی کے بارے کیا وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سمندر کے پانی کے بارے ہوگا طہور و ماؤہ والحل میتتہ، اور سمندر کا پانی پاک ہے جو مردار حلال ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے کو پوچھا صرف پانی کے واسطے کہ پانی آیا وہ حلال ہے کہ نہیں، پاک ہے کہ نہیں، سمندر کا پانی پاک ہے کہ نہیں، ابھی وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو نبی علیہ السلام نے سمندر کے پانی کے بارے کیا کہ پاک ہے کہ نال دسیا کہ یہ مردار بھی حلال ہے. گل وادو دس دیتی. نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کے سوال جو ہے اور رمضان کی بات ہے آپ نے فرمایا پوچھنے والیا تو صرف رمضان کی گل کرنا، اللہ کے نبی غیر رمضان میں بھی بیان کرتے تو زیادہ نہیں پڑھتے. مولانا نے ہم بخاری شریف کے 20 صحیح سے کہہ نہیں سکتے. ایک دن کتنے 7 کا ذکر ہے، کتنے 9 کا ذکر ہے، کتنے 13 کا ذکر ہے، کتنے 11 کا ذکر ہے. مولانا اس حدیث کے اوپر اعتراض کرو جڑی میں حدیث پیش کیتی ہے یہ سند اتنے یہ متن اتنے اعتراض کرو کہ یہ سند کے اندر فلانا راوی صحیح ہے روایت قابل قبول نہیں، وگرنہ تسلیم کرنا پے گا چونکہ حدیث صحیح ہے. تے ہن مولانا فرماندے نے کہا کہ غیر رمضان کی گل آ لو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں میں صاف لفظاں دے وچ حدیث گزار وقت نال بخا دینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اور 3 راتاں نبی علیہ السلام نے جڑی نماز تراویح پڑھائی سی انہاں اس حدیث کو ترجمہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں قالت عائشہ تو فقانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 11 قائما ورکعتین جالسا
فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ فَقَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتاں پڑھاتے سن، 11 رکعتاں کھڑے ہو کے پڑھتے اور 2 رکعتاں بیٹھ کے پڑھتے، 11 سے 2 13 ہو گئے نا، گویا کہ وطرا تو بعد 2 رکعتاں آرام نال بیٹھ کے پڑھنیاں۔ اللہ کے نبی مسلم نبی جانا، مسلم نبی جانا، آپ دیکھو اس دن ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ کا، ابو سلمہ کے لیے وہی حدیث فقول تو فکیفا کانت صلاۃ فی شہر رمضان۔ ابو سلمہ فرماندے نے میں امی عائشہ صدیقہ کو پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی نماز رمضان میں کنی سی، کیسی سی؟ فقالت ما کان یزید فی شہر رمضان علی ھذا، 11 رکعتاں رمضان شریف کے اندر، ایک دن غیر رمضان کا لفظ کوئی نہیں مولانا جے تانوں غیر رمضان کے لفظ تراسی اب مسلم نبی یادہ دے وچوں اسی حدیثوں بخا دتی ہے جے اندر صرف لفظ رمضان موجود ہے۔ ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قاضی صاحب کا خطبہ بھی بھول گیا، قاضی صاحب نے خطبہ نہیں پڑھا اور بخاری شریف کی حدیث قاضی صاحب کا ساتھ نہیں دیتی، یا مسلم ابو جالا پر گئے۔ آج بخاری گئی، مسلم گئی، ابو داؤد گئی، ترمذی گئی، ابن ماجہ گئی، آج سیاستہ گئی۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ سیاستہ کے علاوہ دوسری روایات سے ہم سیاستہ کو مقدم سمجھتے ہیں، مولانا سمجھتے ہیں کہ بخاری کی روایت سے ہمارا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ کہاں بیٹھے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر اعتراض کیا، جو حضرت عائشہ پر اعتراض کرے خدا کرے کافر ہو مرے۔ ہم نے امی عائشہ پر جانے کٹوا دی ہے، ہم نے لینے لگوا دیے شہادت کی، ہم نے امی عائشہ کے تقدس کے لیے ہم ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ قاضی صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کہی، کہتے ہیں کہ سائل جب سوال کرتا ہے تو جواب دینے والا کبھی زہر بات بھی کہہ دیا کرتا ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، میں تعین کرتا ہوں صحابی نے سوال کیفیت کا کیا ہے کہ کس طرح ہوتی تھی، مائی صاحبہ نے کیفیت بھی بتا دی، ساتھ تمی کے بعد میں آپ کی لا تسل فرمایا لا تسل عن حسن ہننا وطول ہننا، حضور اتنی حسین نماز پڑھتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی حسین اور کتنی لمبی پڑھتے تھے۔ یہ مولوی صاحب کیفیت ہے اور کمیت بھی میں نے بتا دی۔ میں نے آپ یہ کیا ہے اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے بخاری کو کیوں چھوڑا؟ بخاری پر قائم رہیے، بخاری پر قائم رہیے۔ آج آپ نے مجھے کہتے ہیں کہ حدیث عائشہ صحیح ہے، اس کو ضعیف کس نے اس کو ضعیف کس نے کہا؟ توجہ کرو، حدیث عائشہ میں بھی مانتا ہوں حدیث عائشہ صحیح ہے، قاضی صاحب مطلب غلط سمجھے۔ صاحب صدر یہ لکھے ہے جیڑا بندہ فالتو بولے گا انہوں کٹ دیتا جائے، فیصلہ ہوا سی میں وہ بندہ فالتو بولے کٹ دے۔ باقی جو مسئلہ مولانا سے میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح مسجد کے اندر بمائے صحابہ پڑھی ہوں، اس کے لیے کوئی صحیح حدیث چاہیے۔ پہلے تو مولانا صاحب نے سہارا تلاش کیا بخاری کی روایت کا، بخاری کی روایت سے مولانا کا مدعا ثابت نہیں ہوا۔ کیوں کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، مائی صاحبہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسن ہننا وطول ہننا، کہ اللہ کے نبی اتنی لمبی اور حسین نماز پڑھتے تھے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں۔ مولانا صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ 7 کی روایت بھی ہے، 9 کی روایت بھی ہے، 11 کی روایت بھی ہے، 13 کی روایت بھی ہے۔ اسی بات سے مولانا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح روایات کے اندر بھی اضطراب آ جایا کرتا ہے، صحیح روایات کے اندر بھی اضطراب آ جایا کرتا ہے۔ اسی بات سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ روایت مضطرب ہے، بل مضطرب یوجب الضعف، یعنی اس پر عمل نہیں ہوتا۔ یہاں محققین یہ امام بخاری کا آپ حوالہ دے رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ ان میں سے کس روایت پر عمل کیا جائے اور کس پر چھوڑا جائے۔ جب روایت مضطرب ہو جاتی ہے تو مضطرب وجوب ذوف ہوتی ہے، یوجب الذوف، وہ موجب ذوف ہوا کرتی ہے۔ تو یہ روایت اپنے مقام پر بے شک صحیح ہے، لیکن محدثین کوئی فیصلہ صحیح نہیں کر پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی نماز، آپ قاضی صاحب بخاری شریف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ، آپ قاضی صاحب
बुखारी शरीफ को हाथ नहीं लगाएंगे, बुखारी शरीफ से यकदम छलांग लगाए और मुस्नद अबू याला पर पहुंचे, मुस्नद अबू याला पर जाकर पहुंचे। मौलाना साहब बुखारी वाली रिवायत को मैं पूछता हूँ, आपने छोड़ा तो छोड़ा क्यों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिर बुखारी वाली रिवायत के अंदर आपको क्या सुपर नजर आया? पहले तो सहारा लिया इमाम मोहम्मद के बाप का, फिर इमाम बुखारी के बाप का, फिर कहने लगे कि आप इस बाप को नहीं समझे। मैंने कहा जो इमाम बुखारी का बाप नहीं समझता, रसूल पाक की हदीस क्या समझता? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कागज पर जो लफ्ज लिखे हुए हैं वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रमजान और मुबारक के अंदर 8 तरावी की जमात कराई हो, 8 तरावी की जमात कराई हो। अगर बुखारी को हाथ लगाया है तो इस बुखारी से हमें साबित करके तो दिखाओ ना, बुखारी से हमें साबित करके तो दिखाओ कि 8 तरावी यहाँ कहाँ लिखी हुई है। 8 का लफ्ज हो समान रकात और तरावी का लफ्ज साथ होना चाहिए। आप जो भी हदीस पढ़ेंगे मैं तरावी का लफ्ज पूछूंगा कि ये तरावी का लफ्ज कहाँ है। मौलाना मुझे तरावी का लफ्ज भी दिखाएंगे और 8 रकात भी दिखाएंगे, सहाबा का लफ्ज भी दिखाएंगे और जमात का लफ्ज भी दिखाएंगे। अल्लाहु अकबर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौलाना जज्बात अंदर आके कई गल्लां उल्ट पुलट कर गए ने। पहला कहते ने जी कहते ने कि बुखारी शरीफ की हदीस का लोग बयान करो, किसने कहा है कि बुखारी की हदीस सही है? पहला ये लफ्ज कहना है कि बुखारी की हदीस को किसने नहीं कहा है ते मगरों कहते ने पै के इहदे विच इस्तराब है और इस मुस्तरब रवायत जिहड़ी ओह ज़ईफ हुंदी है, यानी कि बुखारी शरीफ वाली हदीस नूं ज़ईफ कहंदा है। समझ नहीं आती कि मौलाना इसनूं सही समझते नहीं या सही। मैं पूछना कि आया इसकी वजाहत अगली टर्न में तुसीं करो कि हदीस सही है या सही? ये लफ्ज कहने उस बाद मौलाना ने जिहड़ी मैं बुखारी शरीफ की हदीस पेश की थी ओहदी तफसीर दे अंदर ये मौलाना कहंदे ने कि बुखारी छड्ड गए, बुखारी नहीं छड्डी मौलाना, बुखारी शरीफ को भी तमहीद बननी और वही हदीस बुखारी शरीफ वाली जड़ी है ना हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोलो ओदी वजाहत मुस्नद अबी याला दी, मुस्नद अबी याला हदीस की किताब है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली हदीस पेश की ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾत खत्म हो जान। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ गैर रमजान की गल कर रहे हो मौलाना, इसके अंदर रमजान शरीफ का लफ्ज मौजूद है। और सुनो तुसी कह रहे हो जमात की बात होवे, मस्जिद की बात होवे, हदीस के बात सुनो खरज लैलतुल मिन रमजान इला मस्जिद बाद लिखाए अल्लाह के नबी रात को निकले रमजान शरीफ के अंदर मस्जिद के अंदर और इतना अल्लाह ने फसलो पे सलाते ही और नबी पाक के सहाबा ने नबी पाक का नाम नमाज पढ़ी और अभी लिखा बड़ी मेहरबानी सुन पढ़ दिया हदसना हारून इब्न मारूफ हदसना इब्न वहब हदसनी अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अबी नज़र अन अबी सलमा अन आयशा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज लैलतुल रमजान इला मस्जिद बाद इशाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के अंदर किधर निकले मस्जिद वाल तुसी गल कर रहे हो एक घर की गल है ये मस्जिद की बात ते नबी पाक ने सहाबा ने नमाज पढ़ी फसलो पे सलाते ही नबी पाक ने जमात कराई सहाबा ने नमाज पढ़ी ये 3 दिन की जमात का जिक्र और ये भी कहा हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है फकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली इहदा अशरता काइमन वरका बैन सालिसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकातां खड़े होकर पढ़ियां ते 2 रकातां बैठ के पढ़ियां। फरमाया काला अबू सलमा कहते ने फकौल तो फकैफ कानत सलातो फी शहर रमजान। मैं पूछया अम्मी जी ये दसो नबी इस्लाम जी रमजान शरीफ के अंदर नमाज पढ़ती थी कानत मा काना यजीदो फी रमजान अला हादा नबी इस्लाम जी रमजान में तो बद रही थी। ये गल मस्जिद की भी आ गई, जमात की भी आ गई और रमजान शरीफ की भी आ गई दोस्तों ते नाल तादाद भी बयान कर दी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फसल्लो नबी पाक के सहाबा ने अल्लाह के नबी ने नाम कोई फसल्लो पे सलाते ही मौलाना किताब देख लो फसल्लो पे सलाते ही अल्लाह के नबी के नाम सहाबा ने नमाज पढ़ी और नबी अलैहि सलाम ने वो कितनी रकात पढ़ाई अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती ने 11 रकात खड़े होके तो 2 बैठ के। और दोस्तों ये अंदर एक वितर का भी जिक्र आ गया एक वितर ये हदीस हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल हदीस युफस्सिर बादहु बाद हदीस बाद ने तफसीर बयान कर दिया ने बुखारी शरीफ वाली हदीस को हजरत में छड़या नहीं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह
برکت سمجھنا بخاری شریف کی حدیث کو پیش کرنا اور ثابت کیتا ہے کہ بخاری شریف والی جڑی حدیث ہے بھی حضرت عائشہ صدیقہ والی نماز تراویح دے بارے میں یہی وجہ ہے کہ تواڈے بزرگ امام محمد رحمت اللہ علیہ شاگرد رشید حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے باب و قیام شہر رمضان کے تحت حدیث لی ہے جڑی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ دی جڑی یہ حدیث ہے نماز تراویح ہے ہن مولانا فرماندے نے پہلا کمیت کا انکار کرنا ہے ہوں من گئے کہ جی حضرت عائشہ صدیقہ نے کمیت بھی بیان کی مولا جذبات میں آ کے ہوشی گوا بھی نہیں چاہتا تمہیں پتہ نہیں چلتا پہلا کی کہہ گیا مطلب کی کہہ گیا پہلا کمیت کا انکار کرنا ہے ہوں کمیت من گئے پہلا کہہ گیا سانو کہ کون کہتا بخاری شریف کی حدیث ضعیف ہے تو ہوں کس طرح پیش کر کے انہوں کہنے جانے کے ضعیف ہے محترم میں پوچھاں گا کہ یہ جڑی حدیث ہے صحیح ہے کہ نہیں یہ فیصلہ کرو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرہ کی حدیث میں مسلم ابی یعلا بھی تو پیش کی ہے اللہ بخاری چھوڑ گئے مسلم چھوڑ گئے اور کون چھوڑتا ہے مسلم کو بخاری کو مسلم اور بخاری ہماری جان ہے لیکن ہم اس حدیث کی تفسیر میں مسلم ابی یعلا کو پیش کرتے ہیں نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم سامعین بھائیوں دوستوں اور بزرگوں مولانا صاحب یہ روایت جو پیش کر رہے ہیں مسند ابو یعلا کی اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح ہے اس روایت کے اندر 3 متروں کا ذکر ہے اس کے اندر ایک کا ہے یہ روایت بخاری کے خلاف پڑتی ہے یہ روایت بخاری کے خلاف ہے اسی بات سے بخاری کو چھوڑا ہے اس کے اندر رمضان اور غیر رمضان کا لفظ ہے اس کے اندر صرف رمضان کا لفظ ہے یہ روایت بخاری والی روایت کے خلاف ہے اس بات سے مولانا اس کو پیش کر رہے ہیں بخاری کی روایت کو آپ نے چھوڑا ہے ہم نے کہاں چھوڑا ہے بخاری والی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ خود اختلاف پیش کرتے ہیں امام بخاری خود اختلاف پیش کرتے ہیں مولانا یہ روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں میں آپ کو اپنے ہاتھ سے شکست لکھ دیتا ہوں اس کے اندر تراویح کا لفظ آپ دکھا دیں جس طرح کاغذ پر لکھا ہوا اس کے اندر تراویح کا لفظ آپ دکھا دیں اور بعد عشاء کا لفظ آپ دکھا دیں میں اپنی شکست پر دستخط کر دیتا ہوں آپ بخاری مولانا آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح ہے بخاری شریف کی حدیث کی شرح ہے میں عرض کرتا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح نہیں ہے یہ بخاری کی حدیث کے خلاف حدیث ہے کیوں کہ اس روایت کے اندر 3 متروں کا ذکر تھا اور اس کے اندر یوترو میں واحدۃ فرما رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ آخر یکدم مسند ابو یعلا تک کیوں جا کر پہنچے بخاری کو چھوڑ دیا مولانا صاحب لفظ ہے جس طرح یہ آپ کا دعویٰ لکھا ہوا ہے یہ دعویٰ میرے ہاتھ میں ہے اس دعوے کے مطابق آپ نے حدیث پیش کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سمیت رمضان المبارک کے اندر 8 تراویح با جماعت عشاء کے بعد پڑھی ہے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اور ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے مولانا صحیح حدیث کی تعریف ایک یہ بھی ہے تدریب الراوی میں آپ نے دیکھی ہوگی بس صحیح و ما تلقت الامت بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح وہ روایت جو بے شک اسناد اس کی ضعیف ہوں لیکن امت کا اس پر عمل ہو تو وہ روایت صحیح شمار ہوتی ہے آپ آج کا جھگڑا ڈال رہے تھے انہوں نے تو کہہ رہے ہو جی انہوں نے یاد بھول کی تھی کہاں کہہ رہے ہو یہ بات آپ کریں مجھے پتہ ایسی باتیں آپ کریں ہاں یہ آپ کی کتاب ہے جی عرف الجاتی یہ عرف الجاتی مولانا آپ کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا بالجملہ عدد معین در مرفوع نہیں آتا کسی مرفوع حدیث کے اندر تراویح کا عدد کوئی متعین ہی نہیں ہے سرے سے یہ آپ کی کتاب ہے یہ مولانا آپ کی کتاب ہے ہماری کتاب نہیں ہے آپ کے علماء یا بات کو نہیں سمجھے یا آپ نہیں سمجھے یہ آپ وہ بالجملہ عدد معین در مرفوع نہیں جانتا صحیح بات یہ ہے بالجملہ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح روایت کے اندر مرفوع روایت کے اندر تراویح کا کوئی عدد معین کہ اتنی پڑھنی چاہیے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ حدیث علماء لکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی علماء حدیث ہے اس کی جلد نمبر 6 ہے اس کی جلد نمبر 6 ہے جی اہل حدیث یہ ایک آدمی سوال کرتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس وجہ کتنی رکھتے نماز تراویح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور خلفائے راشدین کا کیا عمل رہا ہے
تو یہاں یہ جواب دیتے ہیں جو شخص 20 رکعت سے انکار کرے، قاضی صاحب ذرا غور سے سننا، جو شخص 20 رکعت سے انکار کرے وہ شخص حدیث علیکم بسنتی کا منکر ہوگا، اور جس حدیث سے 20 رکعت ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ فی الموضع آخر تک روایت بثلاث و 20 رکعت وفي الموضع عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بثلاث و 20 رکعت، حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے 20 رکعت تراویح ادا کی۔ یہ مولوی صاحب کتاب آپ کی ہے، کتاب تیری ہے، تحقیق میری ہے۔ جو شخص کے اجماع سے انکار کرے اس کی تنبیہ کے واسطے، جو اجماع سے انکار کرے، جو اجماع سے خدا کا واسطہ سمجھ لو آج لگے رہیے تو یہ حدیث کافی ہے، فرمایا جو شخص کے اجماع سے انکار کرے اس کی تنبیہ کے واسطے یہ حدیث کافی ہے۔ من شذ شذ فی النار، یعنی جو مسلمان کے گروہوں سے جدا ہوا وہ دوزخ میں تنہا ہوگا۔ یہ آپ کی کتاب ہے کہ 20 پر اجماع ہو گیا تھا، اور جب 20 پر اجماع ہو گیا تو اب جو اجماع کا انکاری ہوگا لکھتے ہیں وہ جہنمی ہوگا، جو 20 کا انکاری ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم۔ باتوں پہ نمازی ہیں وہ پریشان ہو، نماز کچھ نہ یہ پڑھے گے یہ کرم ختم ہو جائے انشاءاللہ، نمازی پریشان ہو۔ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الحمدللہ بخاری شریف کے وچوں حدیث پیش کی تھی، اور بخاری شریف کے 3-4 نسخے کے حوالے دے نال کیا کہ اے حدیث کتاب و صلاۃ التراویح دے تحت واقع ہے، لہذا تراویح دے بارے میں مولانا نے مختلف اعتراضات کیتے۔ الحمدللہ مسند ابی یعلا دے وچوں میں انہاں دے سارے اعتراضات دور کیتے۔ مولانا ادھر آ رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں جی بخاری شریف کے اندر اعتراض موجود ہے، اور فرمایا نے اس طرح کے اندر کہ امام بخاری نے خود اعتراض پیش کیتا ہے۔ میں دعوے نال کہنا مولانا اگر جرأت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا ایک قول فرما دو کہ اے حدیث مضطرب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس حدیث عائشہ صدیقہ کو مضطرب کیا مجنون تو ضعیف کہہ رہے ہو مولانا، میں منہ مت کے نام اس مجلس کے اندر دینے واسطے تیار ہوں۔ امام بخاری نے کیا کہا حدیث مضطرب ہے، اور پھر تسی بات سمجھتے نہیں کہ گل توڑ لینے ہن عرف جادی وال اور فتاوا علماء حدیث وال۔ مولانا تسا اپنا کاغذ جڑا لکھ دیتا جو وہ پڑھیا ہے کہ تہاڈا دعویٰ کی تسی جواب دعویٰ لکھ نہیں دیتا، اس واسطے کہ تمہیں پتا سی کہ نبی علیہ السلام کو اج 20 سال نماز کا بھی اسی ثابت نہیں کر سکیں گے، اس واسطے لکھ کے نہ دیتا۔ ہن تسی مولانا سے عرف الجادی اور دوسری کتاب فتاوا علماء حدیث پیش کر کے یہ کہنے کہ تعین کوئی نہیں، اگر علماء کی عبارت پر جاؤ گے میں بھی کہہ دیا گا کہ جاؤ تک القاری پڑھ کے دیکھو تو حضرت بزرگ حضرت بدر الدین حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کو کا لم تبین فی روایت المذکورہ حضرت حاضر الصلاۃ الذي صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول کو رواب الخزینہ کا وقت ہمارا من حدیث جابر حضرت لے کر کہ نماز تراویح جڑی کہ اللہ نبی پاک نے پڑھائی تھی پتہ نہیں کتنی تھی، میں کہا جا ابن خزیمہ پڑھ جا کے اور جا ابن حبان پڑھ جا کے اور حضرت جعفر والی حدیث بیان کر کے ادھر اشارہ کر کے فرماتے ہیں وہ پڑھ لے تجھے پتہ لگ جائے گا کتنی رکعت۔ علامہ عینی حنفی دی بات ایک تعداد ہے کہ نہیں؟ ہن جڑی گل عرف الجادی دی گل کیوں بھی موت پہلے کیا جڑی حدیث پیش کر رہا میں مسلم ابی جعلا حدیث دی کتاب نہیں ہے جی جناب سنو ادھر دیکھو ایک 3 رکعت جماعت جڑی کرائی اللہ نبی نے تراویح سی کہ نہیں؟ 3 رکعت جڑی اللہ نبی نے جماعت کرائی وہ نماز تراویح ہے۔ ادھر دیکھو خرج لیلۃ من رمضان الی المسجد قبل عشاء، اللہ کے نبی نے رمضان شریف کے اندر عشاء کی نماز تو بعد مسجد میں جا کے نماز پڑھائی، فصلو بصلاۃہ ہی صحابہ نے اللہ کے نبی نے نام نماز پڑھی اور کتنی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یصلی 11 قائما فرکعتین ثالثا، اللہ کے نبی نے 11 کھلو کے پڑھیاں تے 2 بعد کے بیٹھ کے پڑھیاں۔ الحمدللہ اہل حدیث فطرہ تو بعد 2 رکعتاں بیٹھ کے پڑھن دے قائل نے اسی پڑھ لیا۔ ساڈے تے ہمارے مولانا رمضان دی گل بھی آ گئی، عشاء تو بعد دی گل بھی آ گئی،
یار قاتل کی گل بھی آ گئی, مسجد کی گل بھی آ گئی, رمضان کی گل بھی آ گئی. صحابہ کرام نے نماز پڑھی گئی گل آ گئی, پر تسی آکو چونکہ ہم حنفی ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب تہاڈی کتاب آؤ تمہیں بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے. اور میرے ہاتھ اندر موتا امام مالک اور موتا امام مالک کے اندر صاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حسن سن لینا. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميم الداري ان يقوم مع الناس باحدى ركعتين. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمیم داری اور ابی بن کعب دو امام مقرر کیتے. انہوں نے فرمایا نا لوگوں کو جانن کرتا پڑھایا کرو. اور یہ میرے ہاتھ کے اندر میرے ہاتھ کے اندر اثار سنن ہے, یہ اندر صاف لکھا ہے امر صحابہ. ہاں ہاں سبحان اللہ. حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن يوسف سمعت سعيد بن يزيد يقول كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ب11 ركعة. حضرت عمر کے دور کے اندر اسی 11 رکعتاں پڑھتے تھے. حضرت عمر نے حکم کیا 11 رکعتاں دا اور جڑے امام مقرر کیتے تمیم داری اور ابی بن کعب انہوں نے لوگوں کو 11 رکعتاں پڑھایا. سن لو اب میرے اندر تاریخ مدینہ حدثنا اللہ کرے مدینے کی گل تو نبانا پا جائے. حدثنا یحییٰ بن سعید عن محمد بن یوسف عن سعید بن یزید قال جمع عمر رضی اللہ عنہ الناس على ابي وتميم الداري فكان يقومان ب11 ركعة. حضرت عمر تو وسلم على رسوله الكريم. قاضی صاحب لفظ مضطرب نہیں ہوتا, لفظ مضطرب ہوا اور جن کو عربی کا لفظ بھی نہیں آتا پاک پیغمبر کا فرمان کیا سمجھے گے. مولانا سلو نہیں ہوتا سلو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عربی پڑھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. مولانا سلو نہیں ہوتا سلو ہوتا ہے. مضطرب نہیں ہوتا مضطرب ہوتا ہے. اگر مضطرب لفظ ہو تو ساتھ جی بھی لگانا پڑتا ہے, کسی سے عربی صحیح پڑھ لیتے ہیں. مضطرب بھی جس طرح متعدد ہوتا ہے مضطرب ہوتا ہے, لفظ بھی صحیح نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولوی صاحب مسند ابو یعلا پاک گئے, میں گھسیٹ کا پھر بخاری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. کہتے نہیں اب میں بخاری نہیں پڑھوں گا, اب میں بخاری کی طرف نہیں جاؤں گا. بخاری کے اندر حدیث آتی ہے 7 کی بھی 9 کی بھی 11 کی بھی 13 کی بھی 15 کی بھی. آخر مولوی صاحب آپ نے اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس روایت کو کیوں چھوڑا ہے؟ مجھے کہتے تھے کہ امام بخاری کا اعتراف یہ کتاب حدیث ساری امام بخاری کی ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث ساری امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. یہ امام بخاری کی کتاب ہے. یہ امام بخاری کی کتاب ہے. یہ امام بخاری کی کتاب کی ثابت کر دے, میں اپنے پاس واپس لوں گا. ساری امام بخاری مولوی صاحب زور لگانے سے مناظرہ نہیں کیتا جاتا, صرف زور لگانے سے مناظرہ نہیں کیتا جاتا. یہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کی یہ بات ہے, سیاستہ کو چھوڑا اور پتنی کون سی کتاب پیش کر رہے تھے. فرمایا وقت طرف اہل علم کی قیام رمضان, یہ ترمذی صفحہ نمبر 130 جلد نمبر 1 میرے ہاتھ کے اندر ہے. فرمایا وقت طرف اہل علم کی قیام رمضان پر آواز میں یصلی 41 رکعت مسجد وہ اور اہل مدینہ تھے. یہ مدینہ والوں کا 41 رکعت کے اوپر ہے, 41 رکعت کے اوپر عمل کرتے تھے. مولوی صاحب نہیں یہ بات نہیں ہے اور آپ کا ساتھ نہیں دیتے. اس کے اندر 8 لفظ دکھا دو ترمذی کے اندر. امام ترمذی کے زمانے کے اندر تمہارا نشان تک نہیں تھا, تمہارا نشان تک نہیں تھا. سبحان اللہ. اے بندے کرائے دے اصل میں آپ یاد نہ بجنے اور انہوں نے کرائے دینا ہے, وہ کرائے پہ جہاں بندے کرائے کے اندر. اور فرمایا مکے والے 8 نہیں 41 رکعت علامہ رویہ عن ابی بن کعب وقت عرب تمہارے کعب میں صاحب السلام علیکم فی شهر رمضان وقت عرب شاف میں یصلی رجل بعدم مختار ہے تب ربی کا کتنا بار ہو گیا آج علی نے کیڑی کتاب ہے ترمذی جو بابا ہے کہ کھڑا ہے اللہ. ہاں جی صفحہ نمبر 130 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہاں ہنسنے سے دوسرے کو ہرایا نہیں جاتا, دلائل کے ساتھ ہرایا جاتا ہے. مولوی صاحب کی رات جگہ سیدت کی ہاں بخاری تم نے چھوڑی یار, بخاری تم نے کیوں چھوڑی ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ میرے ہاتھ میں موتا امام مالک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
दिखाएंगे, आपका अमल दिखाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से 8 रकात तरावी रमजान शरीफ के अंदर किसी किताब से साबित नहीं कर सके। अगर 8 रकात के साथ तरावी का लफ्ज़ मौलवी साहब ने दिखाया है तो मैं अपने हाथ से शक्ल लिख देता हूँ, ना घंटा उठेगा ना तलवार इनसे। ये बात आजमाए हुए है, माना कि तुम हंसी हो पर दिल के सखी नहीं। वो मुहम्मदी के एक सवाल को पूरा मुहम्मदी के एक सवाल को वो तुम पूरा न कर सके, जो कुछ लिख कर देते हो उस पर अमल नहीं करते हो। ये 8 की जो 11 की रिवायत पड़ी है उसके बाद मौलाना 20 वाली आपको नजर नहीं आई? ये 20 वाली आपको नजर नहीं आई? ये 20 वाली अभी आ रही मालिकुन वली साहब मालिकुन अन यजीद इब्न रुमाना अल्लाह ताला कान नाच नाच उठ नाच नाच डांस करो नाच पेट अपने मुंह से पेट तुम्हारे ये बोलिए निशान माता जी बिना ये तरीका नहीं लक्षण दो मालिक अनुपुर जगह बिना अल्लाह कान आपने जब नजर में अपनी जुबान का फी ज़मान उमर बिन खत्ताब फी रमजान बिसलासिन व 20 रकात। सुभान अल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हम 23 रकातें पढ़ते थे। मौलवी साहब सफर नंबर 156 तुम्हें याद हो जाना चाहिए। नबी का वो फरमाते हैं जब मुहद्दिस एक रिवायत लाता है उसके बाद फिर दूसरी रिवायत लाता है तो पहली को मंसूख समझा जाता है, दूसरी को एक मिनट नबी बात पेश नहीं आखिर ठहर भी जाओ। आज के साथ तरावी का लफ्ज़ सदर डॉक्टर नादिर साहब ਨੂੰ आपको एक हदीस पढ़ देना आपको ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ 8 ਰੁਪਏ ਤਰਾਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਏ हदीस सारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ मौलाना साहब क्या इमाम बुखारी की किताब है? नहीं, इमाम बुखारी की किताब नहीं हदीस सारी, ये इमाम बुखारी की किताब नहीं है हदीस सारी। मौलाना साहब मैं आपके पेश पढ़ूंगा हदीस तो सारी इमाम बुखारी की किताब नहीं है, हदीस तो सारी इमाम बुखारी की किताब नहीं है। इमाम बुखारी की किताब है हदीस तो सारी इमाम बुखारी की किताब कौन है? हदीस तो सारी हमें झूठ बोल देना मैं हजरात अल्लाह पाक ने फजल करम के नाल पहली तरह में बुखारी शरीफ पेश की थी और 3 साल की सुफियान के किताब और सलात तरावी के बाद हदीस मौजूद है। मैं पूछना इन्हां मुहद्दिसां नूं पता सी कि नहीं ये हदीस आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज तरावी के बारे है या कि नहीं? और मोहत्ता इमाम मुहम्मद भी तो बाब और क़याम शहर रमजान में साबित किया कि ए नमाज तरावी के बारे में मौलाना ने इसका कोई जवाब नहीं आया। मौलाना ने आजा के काजे कीते का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह में अपनी जगह में दे दिता और फिर उसने नबी जाला विचो इन्होंने सारे काम खत्म कर दिते, गैर रमजान का लफ्ज़ भी खत्म किया और इन्हां दा नमाज मस्जिद में जाके पढ़ने वाला काल और भी अल्हम्दुलिल्लाह रवा किया। सहाबा ने नबी पाक ने नमाज पढ़ना नमाज तरावी भी साबित किया और फिर 11 रकात का लफ्ज़ ए दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नबी जाला विचो दिखाया और इसके नाल फिर असन ने मोहत्ता इमाम मालिक विचो हदीस पेश की थी कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमीमदारी और अबी बिन काब को हुक्म किया कि वो लोकां नूं 11 रकात नमाज पढ़ान। यकूम वाला काना हमारा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबी बिन काब व तमीमदारी ऐ यकूम वाली नास में 11 रकात उन्होंने हुक्म किया इन लोगों को 11 रकात पढ़ाया करो और मैं साबित किया कि तमीमदारी और अबी बिन काब लोकां नूं 11 रकात पढ़ांदे सन और ताड़ी किताब विचों दिखाया असा रसूल ने विचों नबी अलैहि सलाम दे सहाबा और तमीमदारी और अबी बिन काब की मैयत के अंदर उन्होंने काम के अंदर 11 रकात पढ़ते हुए थे। हजरत मेरा मुताला नीचे बैठ जाओ तमीमदारी इसको बात मौलाना ने कि माता इमाम मालिक की सुबह की जैसे उमर ने यहाँ पर पूछा कि मेरे लिए अजय क्यों नहीं पड़ा? अगली बात इजरीत में रुमान दिए और इजरीत में रुमान लम्हों को मारा उन्होंने हजरत उमर को मार नहीं पाया और इजरीत में रुमान हजरत उमर फारूक के नाल मुलाकात करवा दे
منہ منگے نام دیا گا اور تیری کتاب اثاروں سنن کے اندر تیرا شوق نہیں مجھے لگتا ہے فرماتے ہیں لب لبنے کو مارا ایک پٹا پڑھے میں جائز ہوئے گا سادے نزدیک الحمدللہ مسئلہ حق سنانا مقصود ہے دوستو ایک پٹن کا لفظ بار بار نہ بولو اور نارے کہنے سکے تو کرا کرنے اور کرائے دے ہم دے لے ایک لفظ قصور لے ایک تھوڑے کئی بار مری کی لے نہیں سکتی الحمدللہ میں ساری کیا دیتا شروع کرو آج دنیا والی بات پیش کی تھی جب ہوتا ہے محمد بٹو یزید بن رحمان لم جترے کو مارا انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا اس بات سے دنیا نے روایت صحیح نہیں کیا نہ حکم دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو رہتے اس حدیث کو صحیح ثابت کر کے بھرو لیکن میرا تجربہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بات میرے آزمائے ہوئے ہیں کبھی کہیں گے جی اتفاق ہو گیا اجماع ہو گیا دنیا دیتے کہ کبھی ایک تعلیم عمل پڑھتے تھے کبھی جہاں عمل ہوتے تھے کبھی ہجا عمل کرتے تھے مولانا اتفاق ہے نا اجرت سی دنیا بھی ایک حدیث اللہ کے نبی کو لکھاتے پر میں نے پتا ہے تسا نہ لکھ کے دیتا نہ بخاری نہ تواڈے کول ہے میں قسمن کہہ سکنا اپنے کھٹ تے کھڑے ہو کے تواڈے کول کوئی صحیح صحیح مرفوع حدیث نہیں کہ اللہ کے نبی وزیر کہتا نماز کا بھی پڑھائی ہوے اے لفظ تراوی دی ضد کر کے تسی صرف انہاں لوکاں نوں تاسو دینا چاہتے ہو کہ لفظ تراوی موجود ہے حالانکہ کتاب الصلاۃ تراوی بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور تیری ایسی کے اندر بھی عمدۃ القاری کے اندر بھی اے لفظ تراوی موجود ہے تینوں لفظ تراوی نظر نہیں آیا بھائی ایک مسجد نظر نہیں اللہ بتایا کہ جوابی تقریر کو نہیں ہونی اللہ نے مہربانی نہ میں حنفی صاحب دیوبندی صاحب قاضی صاحب شہید صاحب میں نے کسی بھی نہیں بھائیاں میں تا حدیث بیان جھوٹے دکھائے غلط اس پاس میں